بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق نمبر 8 ہے، لہو اور قالین، صنف ادب کے اعتبار سے ڈرامہ ہے۔ لہو اور قالین کے جو مصنف ہیں مرزا ادیب، اور اس کا ماخذ بھی لہو اور قالین ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے تقریباً جو 3 ہمارے لیکچر تھے اس میں ہم نے اس کی پڑھائی کی، تعارف کے بارے میں جانا۔ آج ہمارے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے جو آج کے سبق کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سبق کے اختتام تک آپ لوگ اس لائق ہو جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈرامے کے اہم ترین عنصر تجسس سے آگاہ ہو سکے۔ تجسس آپ کو پتہ ہے نا، سسپینس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی ڈرامہ ہم نے کل جہاں تک چھوڑا، جہاں اختر نے سیٹ تجمل پر یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ تو تصویریں بناتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر پڑھنے والا جو ہے وہ سسپینس کا شکار ہوتا ہے، تجسس میں آ جاتا ہے کہ یہ کہانی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ اور دکھاوے پر مبنی کرداروں سے متعارف ہو سکیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی سیٹ تجمل کو یہ پتہ چلنا شروع ہوگا کہ جس شخص کو وہ اصل مصور سمجھ کر اس کے اوپر عنایات کرتا رہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، یہ وہ نہیں ہے، تو کس طرح سے اس کی ساری اچھائی اور نیکی ختم ہوتی ہے۔ یعنی جھوٹ اور دکھاوے پر مبنی کرداروں سے متعارف ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس ڈرامے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جو ہماری مشقی سوالات ہوں گے آج ہم حل کر سکیں گے، تو یہ اپنا ڈرامہ جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی مشق کی جانب بڑھ سکیں۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب اختر اس چیز کا انکشاف کرتا ہے کہ وہ تصویریں اس کی نہیں بلکہ نیازی کی ہیں، تو تجمل اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ تو اختر اسے کہتا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو تو سوسائٹی میں عزت و احترام ملا۔ تو تجمل اسے کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست یعنی گھٹیا یا نچلی سطح پر اتر چکے ہو۔ میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں۔ یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں۔ اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا، میں اس تصور سے ہی کانپ جاتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ نے نا، یہ اختر نے تجمل کو جواب دیا، یہ آپ نے ساری لائنیں انڈر لائن کرنی ہے۔ یعنی وہ یہ اولاد اس کا فن ہے، وہ کہتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو روپوں کے لیے کسی کو مجبوری کے عوض آپ بیچ دیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ بس مجھے ہی پتہ ہے۔ یعنی یہ جو اختر جو ہے وہ اولاد کہہ رہا ہے اپنے فن پاروں کو، اپنی تصویروں کو، اپنے فن کو۔ اب تجمل وہ اس کی باتوں سے وہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، یعنی تم تو نالائق تھے، تمہیں تو آتے ہی کچھ نہیں تھا، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ اب دیکھیں بیٹا، یہ ہے وہ سوچ جو مرزا ادیب جو ہیں وہ آپ کے آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ امیر جو شخص ہے، وہ جو سرمایہ دار ہے، جو تاجر ہے، جو بزنس مین ہے، وہ اگر کسی کے اوپر عنایت کر رہا ہے تو وہ بے وجہ نہیں کر رہا، وہ خدا کے لیے نہیں کر رہا، وہ کیا کہتا ہے، میں نے بیکار میں تمہیں اتنی آسائشیں دی تھیں، آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سودے میں بھی آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے، یعنی آپ نے معاشرے میں اتنی شہرت حاصل کر لی، آپ کا تو نقصان ہی کوئی نہیں۔ اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو، یہ بھی تو کہو۔ یعنی میں اب اصل میں یہ دیکھیں نا کہ آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں، ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ اب اتنی دیر میں رؤوف آ گیا، جس سیکٹری کو اس نے شروع میں بھیجا تھا خبر کا کنفرم کرنے کے لیے۔ اس نے کہا وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ اب یہ کہہ کہ وہ دونوں کو دیکھ رہے کہ دونوں بہت غصے میں کھڑے ہیں، تو کہتا ہے آپ ایک دم چپ ہو گیا نا، تو تجمل کہتا ہے تم جاؤ اس وقت۔
بہتر جناب۔ اب جاتے جاتے رؤوف رک گیا اور پھر کہتا ہے اوہ یاد آ گیا مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ جلدی بتاؤ۔ افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی؟ جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اب یعنی وہی وہ کہہ رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے اختر کے، اگر اس نے اخبار میں یہ خبر پڑھی ہوگی کہ تصویر تو اس کی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ تجمل سے کہتا ہے سنا تم نے، ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ اب تجمل جو انتہائی غصے میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے بکواس بند کرو، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لے لی ہے۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا دیکھو لوگو یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے یہ۔ اب تجمل اتنی دیر میں کہتا ہے روف کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی جو ہے بیٹے گالی ہوتی ہے، اس کو دھکے دے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ اب روف جو ہے یہ اختر کو دھکے دے کے باہر نکال رہا ہے اور اختر جو ہے اس کی صرف آوازیں آ رہی ہیں جو چیخ چیخ کر تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اب یہ آواز جیسے جیسے وہ اس کو رؤوف نکال رہا ہے نا باہر لے گیا تو آہستہ آہستہ آواز کم ہوتی جائے گی کیونکہ وہ دور جا رہا ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے، یعنی اپنا، کیونکہ وہ پریشان ہے، اور پردہ گرتا ہے، یعنی یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ تو ہو گیا بچوں ختم۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ نے سبق کیا حاصل کیا۔ لہو اور قالین، میں نے آپ کو بالکل ابتدائی اس میں کہا تھا کہ جب آپ نے یہ ڈرامہ پڑھنا تو آپ نے اس کے نام پر غور کرنا ہے کہ مصنف نے کیوں رکھا۔ لہو علامت ہے بیٹے اس غربت کی جو امیر امارت یعنی امراء کے قالین جو ہے یہ امیروں کی علامت ہے کہ غریبوں کا لہو امیروں کی قالین پر بہہ جاتا ہے، بالکل جیسے اختر اور نیازی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سیٹھ تجمل کی وجہ سے، ان کی غربت اور مجبوری کا جو فائدہ اٹھایا اس امیر شخص نے، تو اس کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے اپنا جو دکھاوا کا جو اچھائی اور فرشتہ جو بنا ہوا تھا نیکی کا، اس کا کیسے اس نے اپنا چولا اتار کے پھینکا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا ہے بھی، اس کے حوالے سے سوال بھی آ جائے گا، وہ دیکھتے ہیں ہم اس کی بیٹا مشق شروع کرتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، مشق کافی لمبی ہے تو ہم ذرا تیزی سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے تو مختصر سوال ہیں کہ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ جواب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو فیڈرل بورڈ کی ہماری پالیسی ہے کہ آپ 3-4 لائنوں سے زیادہ نہیں جاتے ہیں، بہت لمبا اگر کوئی آپ کا جواب ہوتا ہے تو آپ 5 لائنوں میں، اور اس کے تو ہیں بھی مطلب مختصر سے سوال ہیں۔ تو تجمل نے اختر کے بارے میں بیٹے بالکل شروع میں ہی کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وہ کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ اختر کا حلیہ جو ہے یہ بورڈ میں بڑا یہ بار بار سوال آتا ہے۔ اب آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ اختر جو ہے یہ ایک 1.5 عمر کا شخص ہے جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں رات جاگنے کی وجہ سے یا شب بیداری کی وجہ سے سرخ، اس کا لباس پاجامہ قمیص آستین اس نے چڑھائی ہوئی تھیں، آنکھوں کے گرد اس کے حلقے بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ اچھا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے بھی اس میں سوال ہوں گے جو زیادہ تر MCQs کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ مطلب اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ اختر کو نیازی تصویریں بنا کے دیتا تھا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے اس لیے کیوں کیونکہ وہ خود بہت غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا اور اس نے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بہن کی شادی کرنے کے لیے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیں۔ اچھا، تصویریں اختر کی نہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کہتا ہے۔ بڑا مزے کا سوال ہے کہ اس پر تجمل جو ہے وہ اختر کو کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک، اور اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا، سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط ہے۔ تجمل کی عمر بالکل جو شروع میں منظر بیان کیا گیا تو 40 سے 45 سال بتائی گئی ہے۔ پھر تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ یہ بھی بیٹا سوال بڑا آتا ہے۔ تجمل نے اختر کو بتایا کہ ملک کے جو مقابلہ مصوری تھا اس میں ججوں نے پورے ملک میں اختر کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو جواب بتا رہی ہوں بیٹا، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔
اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال پہلے ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا۔ اب مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا؟ اب یہ بیٹا وہ سوال ہے جس کا بھی میں خود آپ کو جواب نہیں دوں گی، اس کا آپ نے خود سے جو ہے نا یہ مجھے لکھے، کیونکہ ہر بچہ جس طرح سے اس ڈرامے کو سمجھے گا اس طریقے سے اپنا جواب لکھے گا، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پہ اس میں پورا جو مرکزی خیال ہے نا ڈرامے کا وہ آ جائے گا، اور ہم اتنے دنوں سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لاہور قالین کا خلاصہ آپ نے نہیں لکھنا، کیونکہ لاہور بورڈ کا ہمارا پیٹرن نہیں ہے، فیڈرل میں خلاصہ نہیں آتا۔ ڈرامے کے کرداروں کے نام کیا ہیں بیٹے؟ تجمل ہے، اختر ہے، رؤف ہے، بابا ہے اور ایک نیازی۔ اب الفاظ کی جمع لکھ لیجئے۔ اچھا جی، واحد جمع دیکھیں: منظر، مناظر، تصویر، تصاویر، باغ، باغات، خبر، اخبار، انعام، انعامات، تکلیف، تکالیف۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ خالی جگہ کریں گے۔ ججوں نے تمہارے انعام کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم اعراب کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اعراب ہیں۔ آپ نے اعراب جب بھی بنانے ہیں تو آپ نے لفظ کو کافی بڑا کر کے لکھنا ہے۔ آپ کی مرضی کہ آپ بال پوائنٹ کے ساتھ پھر اس کے اوپر اعراب لگائیں، یا آپ لفظ کو جو ہے وہ بال پوائنٹ سے لکھیں اور مارکر کے ساتھ اعراب لگائیں۔ کیسے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کافی بڑا کر کے لکھیں تاکہ جو اعراب ہیں وہ آپس میں ملیں جلیں نہیں۔ تو یہ دیکھیں: تجمل، مصور، متعجب، مستحق، اعزاز، معززین، اہتمام، سنجیدہ، معاملہ اور معمہ۔ اب ہم نے اگلا سوال کرنا ہے جس میں آپ نے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ لکھنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ لسٹ ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں مذکر ہیں اور کون سے مؤنث۔ تو پاجامہ، اخبار، مصور اور مہمان یہ مذکر ہیں، اور سرکار، قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین اور نمائش یہ مؤنث ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کالمز کا۔ تو کالم میں دیکھیں: تجمل سرمایہ دار ہے، بابا نوکر، مرزا ادیب ڈرامہ نگار، رؤف سیکرٹری ہے اور اختر مصور ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے ان الفاظ کے معنی لکھنے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ معنی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، تو ان الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے آپ کا مرزا ادیب کا ڈرامہ، بلکہ ڈرامہ بھی کیا، یہ جو آپ کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو آپ نے تعریف کرنی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، آپ کو یاد ہے جیسے آپ نے افسانے کی جیسے آپ نے مطلع اور مقطع کی قافیہ ردیف کی کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے 2 ڈرامے ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے ڈرامہ اور اس میں جو مکالمہ ہوتا ہے اس کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ اب یہ میں نے انڈر لائن کر لی، اس کو آپ نے شارٹ کیسے کرنا ہے کہ ڈرامہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا، کیونکہ یہ پیش کیا جاتا ہے نا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں سٹیج اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بیٹے وہی باتیں ہیں جب ہم نے آرام و سکون اور ابھی حال ہی میں لوح اور قالین کیا، تو یہ چیزیں ہم اس کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے مکالمہ، جسے ڈائلاگ کہتے ہیں۔ مکالمہ آپ 8ویں سے لکھ رہے ہیں، بہت زیادہ دفعہ لکھ چکے ہیں۔ اب مکالمہ کیا ہے؟ باہمی کلام اور بات چیت، باہمی کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چیزیں نا، جیسے آپ کو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی کا۔ اس ڈرامے کے معنی کیا ہیں؟ کر کے دکھانا۔ اسی طرح مکالمہ کو باہمی کلام اور بات چیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکالمے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے تک، کیونکہ بات کر رہے ہیں نا آپس میں، تو ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے، جیسے آپ نے ڈاکٹر اور مریض کا پڑھا، یا آپ نے گاہک اور دکاندار کا پڑھا، یا ہوٹل مینجمنٹ اور مینیجر اور گاہک کا پڑھا۔ تو مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے۔ اصل ماہیت کے اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ زبانی، کیونکہ آپ نے بولنا جو ہے، آپ نے
اسٹیج پر جا کے بولنا ہے، زبانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی آپ کے لیے تعریف بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ اس کے مکالمے جو ہیں وہ اچھا مکالمہ کیا ہوتا ہے، کہ اس میں اور یہ بات ہم امتیاز علی تاج صاحب کے تعارف میں کر چکے ہیں کہ اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس میں اگر پروفیسر ہے تو پروفیسروں کی طرح بولے، ایک عورت ہے تو اس کے مکالمے عورتوں کی گفتگو کے مطابق ہونے چاہیے، ریڑھی والا تو ریڑھی والے کی طرح کی زبان ہو اس کی۔ تو یہ باتیں آپ پہلے بھی جانتے ہیں، تو امید ہے بیٹے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر کا کام لے لیں۔ اچھا جی، گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق لغو اور قالین کے جو مختصر سوالات ہیں، نمبر 1 جس کے آگے سے سب کوشچنز بنے ہوئے ہیں، الف ب دال اور ہے، یہ آپ نے لکھنے ہیں، باقی بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن جو گھر کا کام جو آپ نے مجھے ان باکس کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 2 جس میں وہ یہ ہے کہ مصنف نے کیا پیغام دیا ہے، ٹھیک ہے، لغو اور قالین کا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 10 اس میں الفاظ کے جملے تحریر کرنے، معنی نہیں کرنے آپ نے، وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ پھر ڈرامہ اور مکالمہ کی مختصر تعریف آپ نے لکھ کے مجھے بھیجنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہم نے مشق کیا، خالی جگہیں، مذکر مؤنث، الفاظ معنی، واحد جمع، کالم، یہ اعراب، یہ ساری جو تمام کی تمام مشق ہے یہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ تو امید ہے بیٹے آپ کا آج کا جو لیکچر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔